السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم دونوں شہر کے بالکل باہر آ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ شام کے 8 بج چکے تھے۔ میں اماں کو بتا کر آئی تھی کہ سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ تبھی میں نے وسیم سے کہا، وسیم مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ وسیم نے کہا، ارے فروا، ابھی تو تم آئی ہو، تھوڑی دیر بیٹھو، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا، جس پر وہ مجھ سے خفا سا ہو گیا۔ پر میں کیا کرتی؟ میں چاہتی تھی کہ اس سے دوستی کروں، لیکن میری تربیت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی جو میری اماں نے کی تھی۔ پریشان دیکھ کر وسیم نے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب میں تمہارے قریب آتا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میں تم سے دور بھی نہیں رہ پاتا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ اس 1 مہینے میں تو ہمیں سب کچھ ٹھیک کر لینا چاہیے تھا۔ میں اس دوستی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اس سے کہا، وسیم کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب نہیں ہو سکتا۔ میں مانتی ہوں کہ ہم دونوں دوست ہیں، مگر اس سے آگے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وسیم نے جواب دیا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ مجھے کہیں لے جانے لگا کہ چلو میرے ساتھ آؤ۔ میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اسی لیے اب ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کی بات پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، دیکھو، نکاح کرنے کے بعد تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا اور پھر کوئی بھی ہمیں ایک ہونے سے نہیں روک سکے گا۔ اس مہینے سے میں خود کو سنبھال رہا ہوں۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں دل کرتا ہے میں آگے بڑھوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کیسے گھر سے ہو، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری خاطر میں تم سے نکاح کر لوں گا، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پر اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی اس نے کہا، میں نے ایک ہی پل میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں سب کچھ بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ میں چھپ کر بالکل بھی نکاح نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اماں اور ابا وسیم سے میری شادی بالکل نہیں کروائیں گے۔ اگر وہ رشتہ لے کر بھی آتا ہے تو اماں ابا انکار کر دیں گے، کیونکہ ابا نے تو میرے بچپن سے ہی میری منگنی وقار کے ساتھ پکی کر دی تھی، جو میرے پھپھو کا بیٹا تھا۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ وقار کے متعلق میں وسیم کو بالکل نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس نے دوبارہ میرا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھو فربا، میں آخری بار تمہارا ہاتھ تھام رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑایا تو پھر میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گا اور کہیں دور چلا جاؤں گا۔ دور جانے کی بات سن کر میں نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اب کبھی تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس 1 مہینے میں نے ہمیشہ تمہارے ہی خواب دیکھے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، پھر کیوں نہیں نکاح کے لیے تیار ہو جاتی؟ چلو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اس سنسان سی سڑک پر بس ہم دونوں ہی جا رہے تھے۔ موسم بھی بہت خراب تھا، تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش ہونے والی تھی۔ کوئی بھی ہمارے آس پاس نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ایک چھوٹے سے دفتر پہنچے تو یوں ہم نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ میرے قریب آیا اور میرا چہرہ ہاتھوں سے تھام کر کہا، دیکھو، اب میں بہت خوش ہوں۔ آخر کار ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ فائنلی تم میری ہو گئی ہو۔ اب ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے دیا ہو۔ جب اس نے مجھے ہوش دلایا، فروا کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسا کیوں برتاؤ کر رہی ہو جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ نکاح کیا ہے، بلکہ اپنے رشتے کو پاکیزہ اور حلال بنایا ہے۔ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک چیک نکالا اور میرے پاس رکھا، کہنے لگا، یہ تمہارا حق مہر ہے۔
چیک دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تب میں نے وسیم سے کہا، وسیم، میں اس چیک کا کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ تم کیش کی صورت میں مجھے پیسے دے دو تو میرے کام آ جائیں گے۔ میں نے نظر چرا کر کہا۔ وسیم نے جواب دیا، تمہیں گھبرا کر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پورے حق سے بھی مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے والیٹ میں جتنے پیسے تھے وہ میرے پاس رکھ دیے۔ کہنے لگا، یہ لو، تمہارے حق مہر کے لیے تھوڑے ہیں، جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے مانگتی رہنا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے وسیم کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے اچھے سے ہوٹل میں جا کر کھانا کھلایا اور کہا، اب فروا تم واپس چلے جاؤ، پر ہاں، میری بیوی بن گئی ہو، جب بھی مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یوں وہ مجھے محلے کے قریب چھوڑ کر چلا گیا۔ میں وہاں سے پیدل گھر آ گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی اماں نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی۔ تم کہاں تھی؟ تمہارے 2 چھوٹے بھائی ہیں، ان پر کیا گزرے گی جب وہ دیکھیں گے کہ بڑی بہن رات کو کہاں سے آ رہی ہے؟ مگر ان کی بات سن کر میں چیخ اٹھی، اماں، بھول گئی کہ میری 20,000 کی تنخواہ سے ہی یہ گھر چل رہا ہے، ورنہ تو ان دونوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ باہر جا کر کچھ کما لیں۔ سارا دن گھر پر بیٹھے رہتے ہیں۔ مجال ہے کہ ابھی آپ نے ان کو کچھ کہا ہو، بس میں ذرا سی باہر کیا جاؤں تو آپ مجھے سنانے لگ جاتی ہیں۔ میں نے ساری زندگی یہی غربت دیکھی ہے۔ اماں میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ جب بھی میں اپنی جاب کی بات کرتی تھی اماں ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ میری جاب سے ہی ہمارا چھوٹا سا کرائے کا گھر چل رہا تھا۔ میرا نام فروا ہے۔ ابا میرے بچپن سے ہی معذور تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے ابا کو معذوری میں دیکھا۔ میری پیدائش سے پہلے ہی ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے تھے۔ ان کی پہلے اچھی جاب تھی، لیکن پھر وہ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اماں اب لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہی گزارا کرتی تھی، لیکن سلائی مشین چلنے سے آنے والا بل بھی انہیں پریشان کر دیتا تھا۔ اس وجہ سے اماں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں بڑی ہو گئی تھی۔ میں نے ساری زندگی یہی غربت دیکھی تھی۔ ہم اس گھر کی مرمت بھی نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ہمارے گھر کی 4 دیواری سے غربت ٹپکتی رہتی تھی۔ کوئی بھی ہمارے گھر آتا تو زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا۔ ہمارے ساتھ ساتھ میرے کزنز سب امیر ہو گئے تھے۔ میرے سارے کزنز باہر چلے گئے تھے اور کچھ نے شادی کر لی تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں سیٹ تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا، جبکہ میں سارا دن خود کو کوستی رہتی تھی اور اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہتی تھی۔ بس دل کرتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس سے میری زندگی بدل جائے اور میں بھی آرام کی زندگی گزار سکوں، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ بس اپنی سوچ کو جھٹک دیتی تھی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی تھی۔ جیسے ہی میرے پاس وقت آیا میں نے جاب کے لیے اپلائی کر دی۔ اماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بس میں کوئی جاب کر لوں، جبکہ ابا تو کہتے تھے کہ وقار سے میری شادی ہو جائے۔ نہ جانے کیسے ابا نے میرا وقار کے ساتھ رشتہ پکا کیا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا میں یہی سوچتی تھی کہ میری منگنی وقار کے ساتھ ہی کیوں ہوئی ہے، جبکہ وقار میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ بدقسمتی سے وقار میرے حصے میں آیا تھا اور وہ بھی ہماری طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ اس کی بھی اچھی جاب نہیں تھی۔ میں یہی شکوہ کرتی تھی کہ ابا کو چاہیے تھا میرا رشتہ کسی اور پھپھو کے بیٹے کے ساتھ پکا کر دیتے تاکہ میں بھی باہر جا کر سیٹل ہو جاتی، لیکن نہیں، میری قسمت نے اس معاملے میں بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ پر اب میں اتنا ضرور کر سکتی تھی کہ اپنی شادی کے معاملے میں خود کو مطمئن رکھتی۔ میں نے ابا سے کہا، نہیں ابا، میری شادی وقار سے ہی ہونی ہے، یہ بات تو طے ہے، پھر اتنی جلدی کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ پہلے اپنے دونوں بھائیوں کو اچھا پڑھا لوں تاکہ وہ دونوں پڑھ کر کچھ بڑے آدمی بن جائیں، اس کے بعد میں وقار سے شادی کر لوں گی۔
ابا نے میری بات مان لی اور میں نے ایک اچھے اسکول میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ وہ اسکول پرائیویٹ تھا لیکن میری تنخواہ بہت کم تھی۔ 10,000 میں گھر کا گزارا مشکل سے چلتا تھا۔ ہاں لیکن میرا روب اور دبدبہ پورے گھر میں تھا۔ اب اماں مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں 10,000 اماں کے ہاتھ میں دے دیتی تھی لیکن 10,000 اپنے پاس رکھ لیتی تھی کیونکہ وہ میری ذاتی زندگی کے لیے بھی کافی نہیں تھا، لیکن میں گزارا کر لیتی تھی۔ میں شام کو چائے لے کر چھت پر چلی جاتی تھی اور ایک دن میں نے اپنے محلے کے ساتھ والے گھر میں ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ میں پہلے بھی چھت پر آتی تھی لیکن ہمارے ساتھ والا گھر بالکل خالی رہتا تھا۔ اس کا کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی درمیانہ طبقہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت بڑی کوٹھی تھی لیکن اس بار جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ چھت پر بیٹھا اپنے فون میں مصروف تھا جبکہ شکل سے وہ کافی امیر خاندان کا لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی لیکن اس کا چہرہ مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا ہوا تھا۔ میں چائے پیتے ہوئے اسی طرح دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں فوراً وہاں سے دوسری طرف مڑ گئی جبکہ وہ کھڑے ہو کر میرے قریب آنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، رکیں میم، آپ کو کیا کام ہے؟ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ یہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ پھر میں نے اپنا گلا کھنکارا اور اس سے کہا، دراصل میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ میں تو روز ہی چائے پینے چھت پر آتی ہوں لیکن آج آپ کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں میرا نام وسیم ہے اور میں ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اس گھر میں آیا ہوں۔ میری فیملی UK میں رہتی ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہاں آیا ہوں جبکہ میرے بھائی بزنس کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک باہر ہی رہتے ہیں۔ میں اکیلا گھر پہ تھا تو سوچا کہ چھت پر آ جاؤں۔ اس نے کہا کہ پہلے اسے مجھے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے کافی دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ تب میں نے اسے کہا، دراصل میں ٹیچنگ کرتی ہوں تو بس تھوڑا ورک لوڈ زیادہ تھا اس لیے 3-4 دن سے چھت پر نہیں آئی۔ آج میں نے کہا کہ کھلی سانس لے لوں۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ جب اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اسے اپنا نام بھی بتا دیا۔ وہ بولا، مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ہے، اور اس طرح سے ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں روز ہی اسی وقت چھت پر آتی تھی اور وہ بھی اپنے موبائل میں مصروف رہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس UK کا ویزا اور پاسپورٹ ہے، بس اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر یہاں آیا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی پسند آئے تو شادی کر لوں اور ساتھ UK لے جاؤں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ میں نے فوراً اس سے کہا، تو کیا کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ وہ میری بات سن کر مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا، ہاں پسند تو آئی ہے لیکن ہمارے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ یہ سن کر میں نے مسکرا کر کہا، پھر تو وہ دیوار گرانے کی ضرورت ہے۔ جب وہ بولا، میرا مطلب ہے ہم دونوں میں کافی فرق ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ میں فوراً بولی، کیا پتا وہ بھی آپ کو پسند کرتی ہو۔ آپ پہلے دوستی کریں پھر آپ جان جائیں گے کہ وہ آپ کے لائق ہے یا نہیں۔ میں نے کافی منطقی انداز میں کہا۔ اس نے کہا، ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا اور کہا، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ میں مسکرا دی اور فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب میں روز ہی چائے کے بہانے یا کسی بھی کام کے بہانے چھت پر آ جاتی تھی اور وسیم سے ملتی تھی۔ ایک روز وسیم نے کہا، کیا ہم ایسے ہی چھپ چھپ کر چھت پر ملتے رہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کہیں اور ملوں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے sans، وقت گزاریں۔ اس کی بات کا مطلب جان کر میں گھبرا گئی تھی۔
کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے گھر کا ماحول ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں وسیم کو انکار کر دیتی تو اسے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور امیر لڑکی مل سکتی تھی۔ میں یہ موقع بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اسے ہاں کر دی تھی اور کہا تھا کہ ہم کل شام کے وقت کہیں گھومنے چلیں گے۔ اور پھر میں اسکول کے بعد اس روز وسیم کا انتظار کرنے لگی۔ گلی کے باہر جیسے ہی وہ آیا تو ہم دونوں ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اس مہینے کی تنخواہ میں نے ابھی تک اڑائی نہیں تھی اور اس طرح میں اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکتی تھی۔ جب کھانے کا بل آیا تو میں نے اپنے پیسے خود ادا کیے، جس پر وسیم نے کہا کہ اسے ایسی لڑکیاں بہت پسند ہیں جو کسی کا احسان نہیں لیتی۔ پھر اس کے بعد ایک روز وسیم نے مجھ سے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے، ہم واک پر چلیں۔ اس کی بات سن کر میں تیار ہو گئی تھی اور اس روز جب اس نے مجھ سے دوستی سے آگے بڑھنے کا کہا تو میں بہت محتاط ہو گئی تھی، لیکن اگر میں پیچھے ہٹ جاتی تو یقیناً وسیم واپس چلا جاتا۔ اگلے ہی پل میرا یقین جیتنے کے لیے اس نے مجھے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ وہ تو مجھ سے نکاح بھی کر چکا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وسیم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ میں گھر آ کر بھی یہی سوچتی رہی کہ کیا واقعی میرا نکاح وسیم سے ہو چکا ہے۔ یہ سچائی ایسی تھی کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وسیم نے کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں سب کو سچائی بتا دوں گا اور دیکھنا تمہارے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ میں اس چھوٹے سے گھر کو عالی شان محل میں تبدیل کر دوں گا، پھر تمہارے ابا بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کا علاج بھی کرواؤں گا۔ وسیم نے مجھ سے اتنے وعدے کیے تھے اور مجھے اتنے خواب دکھائے تھے کہ میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ بس مجھے یقین تھا تو صرف وسیم پر تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ 3-4 دن میں وسیم سے مل نہیں سکی تھی کیونکہ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا اور میرے اسکول کے کام بھی بہت زیادہ تھے۔ پھر ایک روز جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی، ایک چھوٹے بچے نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے مجھے ایک چٹھی پکڑائی۔ میں نے جیسے ہی چٹھی کھولی تو اس میں لکھا تھا، فروا میری بیوی، میں نے تمہیں یاد دلانے کے لیے یہ چٹھی لکھی ہے، تم مجھے بھول ہی گئی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، لیکن تم نے تو الٹا ہی کیا ہے، دوستی کو بھی ختم کر چکی ہو۔ پر بس اب بہت ہوا، اب آج رات میں اپنے گھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے تیسے کر کے تمہیں میرے گھر آنا ہی ہوگا۔ میں اس رشتے کو ایک نیا نام دینے والا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں گھبرا کر گھر آئی۔ میرے چہرے پر پسینے کے آثار نمایاں تھے۔ اماں نے بھی میری حالت بھانپ کر مجھ سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے فروا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی لڑکے نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ اماں فوراً ہی یہ ایک ہی بات کرتی تھی جب بھی مجھے گھبراتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، گرمی بھی تو اتنی زیادہ ہے، جلدی سے مجھے ٹھنڈا پانی دے دیں۔ میں نے بات بدل دی، لیکن میرے ہاتھ پاؤں ابھی بھی پھولے ہوئے تھے۔ رات ہو گئی تھی، اماں اور ابا سب سو گئے تھے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو بھی اپنے کمرے میں دیکھا، لیکن میں گھر سے باہر کیسے نکل سکتی تھی؟ گھر کا تالا لگا کر چابی ہمیشہ اماں اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ میں نے سوچا کہ چھت کو ٹاپ کر اس کے گھر جاؤں گی۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو وہ وہاں میرے انتظار میں تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھ سے ملنا، کیا تم بھول گئی تھی؟ چلو آج رات تو تمہیں مجھے حق دینا ہی ہوگا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں فوراً ہی اس کی چھت پر پہنچ گئی۔ پھر وہ مجھے ہاتھ تھام کر نیچے لے کر جانے لگا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں مانتی ہوں کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، لیکن دیکھو ایسے چھپ کر یہ سب کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے بہت گھبرا کر کہا، جبکہ وسیم نے کہا، یقین کرو یہ تم اس وجہ سے کہہ رہی ہو کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ جب تعلق قائم ہو جائے گا تو تم خود ہی پرسکون ہو جاؤ گے۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا تھا۔ میری سانس پھول چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔
لیکن اگر میں پیچھے ہٹ جاتی تو وسیم مجھے چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ ہم کسی اور دن یہ سب کر لیتے ہیں، آج بالکل بھی تیار نہیں ہوں، لیکن وسیم کہنے لگا کہ نہیں، میں آج تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا، میں نے بہت انتظار کیا ہے، یہ 3-4 دن میرے بہت اذیت کے گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ گیا اور میں خود کو روک نہیں پائی۔ اس نے میری قربت حاصل کر لی تھی، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ دیکھو، جو ہوا ہے وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو حق ہے جو میں نے وصول کیا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے دن وسیم مجھ سے ملے گا، مجھے تسلی دے گا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ چھت پر بالکل بھی نہیں آیا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے اور میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہ اس کے گھر جا کر دیکھوں، کیونکہ وہ گھر پر ہی ہوتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن سامنے مجھے ایک عورت نظر آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے وسیم صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا، کون وسیم؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ گھر تو فردوس صاحب کا تھا جو انہوں نے فروخت کر دیا اور ہم اس گھر میں آ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے سر پر گویا آسمان گر گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کون فردوس صاحب؟ تو اس نے کہا، ہاں، کچھ دیر پہلے ہی فردوس صاحب نے یہ کوٹھی خریدی تھی، کیونکہ ان کا بزنس قریب کی فیکٹری میں تھا، لیکن اب وہ شفٹ ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ گھر فروخت کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں جان گئی کہ وہ فردوس وسیم کا بھائی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وسیم مجھے بتائے بغیر یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مجھے تب خیال آیا، میں نے وسیم کا فون نمبر بھی نہیں لیا تھا، کیونکہ ہماری ملاقاتیں صرف چھت پر ہی ہوتی تھیں۔ 1 مہینے کے اندر ہی سب کچھ ہو گیا تھا اور میں نے اس کا فون نمبر لینا ضروری نہیں سمجھا۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد جب میں اس سے ملنے اس کے گھر گئی تھی، وہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میرا دل اب اسکول میں بھی نہیں لگ رہا تھا اور میں ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میں نے جاب چھوڑ دی تھی۔ اماں نے جب دیکھا کہ میں نے جاب چھوڑ دی ہے تو انہیں بھی بہت تشویش ہوئی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اماں کو بہت زیادہ پیسے دے رہی تھی۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ مجھے زیادہ تنخواہ ملتی ہے، لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ پیسے تو وہ مجھے وسیم دیتا تھا، لیکن اب جب اچانک میری جیب خالی ہو گئی تھی تو اماں میرے سر پر کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ میں نے کیا کیا تھا، کیونکہ میری روح تب فنا ہوئی جب اچانک میرے پیٹ میں عجیب سا درد ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میری تو گویا دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میری حالت اب بدلنے لگی تھی۔ میرا پیٹ بری طرح سے پھولنے لگا تھا اور 2 مہینے بعد کوئی بھی مجھے دیکھتا تو پہچان سکتا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اماں کو تو میں جیسے تیسے ٹال دیتی تھی، لیکن ایک روز اماں نے میرے سامنے آ کر میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور مجھ سے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابا اور تمہارے بھائیوں کو اس بات کی خبر مل جائے اور غیرت کے نام پر تمہارے ساتھ کچھ کر دیں، یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پر کوئی سوال اٹھائے۔ جس کا بھی یہ بچہ ہے اسی کے پاس چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے ابا کو پتہ چل جائے۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے یہ کہہ رہی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میں کہاں جاؤں، اماں کو میں کیا بتاتی۔ میں نے اماں سے بس یہ کہا کہ خبردار جو اس کو ناجائز کہا، یہ ناجائز بالکل نہیں ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اماں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ بس ہماری کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دو اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ میرے پاس وہاں رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ شاید میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا کو اس راز کا پتہ چلے اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ میں بالکل خالی ہاتھ تھی،
جبکہ میرے پیٹ میں وہ بچہ پل رہا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اپنی جان دے دوں، لیکن پھر خیال آتا تھا کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک میں سڑک کے بالکل درمیان آ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب سے گاڑی ہارن بجا رہی تھی، لیکن میں گاڑی کے قریب جاتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ گاڑی رکی اور اس کے اندر سے ایک جوان تھا جو دوڑ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، محترمہ، اگر آپ کو جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو پلیز کسی اور کی گاڑی کے سامنے جا کر مت جائیے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں چونک گئی، پھٹی پھٹی نظروں سے اسے گھورنے لگی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ چہرہ میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ وسیم نہیں تھا، لیکن اسی جیسی شکل کا انسان تھا۔ شاید وہ اس کا بھائی تھا۔ تبھی میں نے اس سے چیخ کر کہا، آپ وسیم کے بھائی ہیں نا؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، ہاں، میں اسی کا بھائی ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں نے اس سے کہا، مجھے وسیم سے ملنا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس لے کر جائیں۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وسیم سے کیا کام ہے؟ پھر اس نے کہا کہ وہ آپ کو سب کچھ بتائے گا، لیکن مجھے ابھی اس کے پاس جانا ہے۔ وہ مجھے ایک بڑے گھر کے پاس لے گیا اور گاڑی روکی۔ میں بھی اس کے ساتھ اندر گئی۔ وہ گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور پھر کہنے لگا، بتائیں میرے بھائی کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، وسیم ایسا بالکل نہیں ہے، یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وسیم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے، پلیز مجھے اس سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا، اگر اسے یقین نہیں آ رہا تو اپنے بھائی سے پوچھ لے۔ میں وسیم کو تلاش کر رہی تھی اور اس پوری کوٹھی میں میری آواز گونج رہی تھی۔ میری اس حرکت سے تنگ آ کر اس نے چیخ کر کہا، وسیم تمہاری بات بالکل نہیں سنے گا، کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ UK چلا گیا ہے۔ یہ سن کر میرے سر پر بم پھٹ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور میں بے جان سی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، تم مجھے تفصیل سے بتاؤ ہوا کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے ساری بات بتا دی، میری ساری بات سن کر وہ حیران ہو گیا اور وسیم کو برا بھلا کہنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وسیم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس گھر میں آئی تھی اور وسیم نے مجھے زبردستی وہاں لے جایا تھا اور پھر میں حاملہ ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ اگر اس نے مجھے دھوکہ ہی دینا تھا تو مجھے طلاق دے کر جاتا، لیکن میں ابھی بھی اس کی بیوی ہوں، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میری جذباتی حالت کو دیکھ کر وہ مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، میں وسیم کو فوراً پاکستان بلواؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ سکون ملا۔ میں وسیم کا سامنا کرنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا۔ اس کی وجہ سے میں اپنے اماں ابا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وسیم مجھے اپنا لے گا۔ میں 4 دن اسی کے گھر میں رہی۔ وسیم کا بھائی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے دل میں سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے اس نے میری باتوں کا یقین کر لیا ہے۔ 5 دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ وسیم واپس پاکستان آ رہا ہے، اور پھر جس روز جیسے ہی وسیم پاکستان آیا تو مجھے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے بھائی کو وہ پریشان کن حالت میں دیکھ رہا تھا جب اس کے بھائی نے اگلے ہی پل اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ جب وسیم نے 2 ٹوک کہا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے اسے مزید تھپڑ مارے، اس پر تھپڑ برساتا جا رہا تھا کیونکہ وہ اس وقت جھوٹ بول رہا تھا۔ وسیم کے بھائی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ جب تک تم مجھے یہ سچ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور یوں کچھ تھپڑ پڑنے کے بعد ہی وسیم نے تھپڑوں سے لال چہرے کو تھام کر اپنے بھائی کو کہا کہ میں بتاتا ہوں سچ،
اور وہ سچ سن کر آپ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ سچ یہ ہے کہ میں اس لڑکی کا کچھ نہیں لگتا۔ اس کی بات سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ جب میں نے وسیم کا گریبان پکڑا اور میں نے بھی اسے ایک تھپڑ جڑا تھا، میں نے اس سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھول گئے ہو جب تم مجھے کھینچ کر نکاح کے لیے لے کر گئے تھے؟ ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ جب میری بات سن کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، کہنے لگا، نہیں، وہ سب ایک جھوٹ تھا، وہ فریب تھا، میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ اس کا بھائی وسیم کو ناگواری سے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، تمہیں ہوش ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے اس کا فائدہ کیوں اٹھایا؟ اگر نکاح نہیں کیا تھا تو کیوں اسے اپنے پاس بلایا تھا؟ وسیم نے یہ بات سنی تو نظریں چرانے لگا، جبکہ اس کا بھائی دوسری طرف منہ کر چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں سے واپس جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھائی نے اسے روک لی اور کہنے لگا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم کسی لڑکی کی زندگی برباد کر دو گے۔ تم جانتے ہو کہ یہ حاملہ ہے اور یہ بچہ اب تمہارا ہے۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وسیم نے جواب دیا، اس لڑکی کو خود اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا غلطی کر رہی ہے۔ بھائی، آپ کو تو پتہ ہے یہ سب عام ہے۔ میں کسی لڑکی سے بھی دوستی کر سکتا ہوں اور قریب جا سکتا ہوں۔ میں نے اس سے دوستی کر لی تھی اور اس نے بھی میرے پاس قدم بڑھایا تھا۔ یہ کون سا زبردستی میرے پاس آئی تھی؟ یہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ آسانی سے میرے قریب آ جائے گی، اس لیے میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا کہ میں اسے کیسے اپنے قریب کروں اور حاصل کروں، کیونکہ میری فلائٹ تھی، مجھے UK جانا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں اسے نکاح کا کہوں گا تو شاید یہ اس لالچ میں میرے پاس آ جائے گی اور میری بات مان لے گی۔ اس لیے میں نے اسے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ میرے دوست بالکل تیار تھے اور یوں میں نے اسے جھوٹے نکاح نامے پر دستخط کروا لیے تھے تاکہ اسے لگے کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ لیکن 3-4 دن کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ ایسا لگا جیسے اسے سچائی کا پتہ چل گیا ہو، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور گلی کے ایک بچے کو ایک چٹھی پکڑا کر اس کے حوالے کی تھی تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اب اسے یہی لگے گا کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں، تبھی میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آئی تو میں جان گیا تھا کہ اسے یہ بالکل نہیں پتا کہ نکاح جھوٹا تھا۔ اس طرح میں اس کے قریب آ گیا تھا کیونکہ اگلے دن میری UK کی فلائٹ تھی۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اب میں اپنے نئے سفر پر نکل گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد کر دوں گا۔ میں ایسی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کا بھائی بھی بے چارگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ افسوس سے سر تھام کر رہ گیا تھا، جبکہ وسیم واپس اوپر چلا گیا تھا۔ اسے تو یہ بھی کہا تھا کہ کیا بھائی، آپ نے مجھے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے UK سے پاکستان بلایا ہے؟ وہاں میرے سارے دوست بھی پریشان ہو گئے تھے کہ نہ جانے ایسی کون سی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے جو آپ نے مجھے اتنی جلدی بلایا ہے۔ بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے آیا ہوں، لیکن اب میں پرسوں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا تھا، جبکہ اس کا بھائی افسوس سے سر تھام کر رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ بار بار میری نظر اپنے پیٹ پر جا رہی تھی۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ دولت کے لالچ میں آ کر میں نے اپنا آپ کسی کو سونپ دیا تھا۔ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے نظر ہی نہیں آیا تھا کہ دنیا تو بس دھوکے سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے بیٹھے اس شخص نے مجھے پکارا۔ کہنے لگا، فروا، مجھے معاف کر دو۔ میرے بھائی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ہمارے ماں ابا UK میں رہتے ہیں، لیکن وہ دونوں الگ الگ ہیں، جس کی وجہ سے میرا بھائی بہت برے ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کبھی اس پر نظر نہیں رکھی۔ وہ جو مرضی کرتا تھا، میں کچھ نہیں کہتا تھا۔
لیکن میں اسے بتانا بھول گیا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ عام نہیں ہے، اس میں میری غلطی ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا۔ میں بہت لاپرواہ ہو گیا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں میری غلطی ہے، یہ غلطی میں ہی سدھاروں گا۔ میں نے فردوس کی بات سنی تو میں مزید رونے لگی۔ جب وہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میں تیار ہوں، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میرا ہاتھ تھام کر مجھے میرے گھر لے گیا اور سب کے سامنے کہنے لگا، میں فروا سے نکاح کروں گا، میں فروا کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے ساری سچائی سب کو بتا دی تھی، جبکہ میری اماں کو تو پہلے سے پتہ تھا، لیکن ابا اور میرے بھائیوں نے جیسے ہی سچائی سنی وہ مجھے نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فردوس مجھے وہاں سے باہر لے گیا اور یوں ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہوا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی اپنے ابا اور بھائیوں کی وہی نظریں یاد آتی ہیں جب انہوں نے مجھے حقارت بھرے انداز میں دیکھا تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن فردوس نے مجھے حوصلہ دیا۔ وہ مجھے پھر سے اسے بڑی اور عالی شان گھر میں لے آیا، لیکن اب میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ فردوس نے کہا کہ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں اپنا نام دے دیا ہے، اور دیکھنا تمہارے اماں ابا زیادہ دیر تک تم سے ناراض نہیں رہیں گے، وہ بھی مان جائیں گے۔ میں ان کی ہر ممکن مدد کروں گا، اب تم میری ذمہ داری بھی ہو۔ یہ سن کر میں کچھ حد تک خوش ہو گئی تھی۔ اب میں ہر روز یہی دعا کرتی تھی کہ اماں ابا راضی ہو جائیں۔ میں نے اپنے اماں ابا سے معافی مانگ لی تھی کہ اس غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اماں نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ ابا کے علاج کے لیے بھی فردوس نے بہت زیادہ پیسے دیے تھے، اور اس طرح آہستہ آہستہ ابا نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ وسیم اب یوکے میں رہتا تھا اور اس سے میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے جو دھوکہ دیا تھا وہ دھوکہ میں آج تک نہیں بھول سکی۔ میں فردوس کے ساتھ نئی زندگی گزارنے لگی تھی، اور اس کے احسانات میں اپنی ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی غلطی کی خاطر مجھ پر بہت زیادہ احسان کیا تھا، اور ساتھ ہی میرے گھر والوں کی بھی بہت مدد کی تھی۔ پہلے تو فردوس اور میں بس ایک حد تک ہی ساتھ رہتے تھے۔ فردوس نے مجھے میرے حال پر چھوڑا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ فردوس اپنے بھائی جیسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک ذمہ دار مرد ہے جو میری اور میرے اماں ابا کی ذمہ داری بھی بخوبی نبھاتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس کے بیویوں والے فرض نبھاؤں گی، کیونکہ وہ اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہوتا تھا۔ اس طرح میں نے بھی اس کا پورا ساتھ دینا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے لگی تھی۔ پر پھر کچھ روز بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ وسیم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فردوس کو جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ وسیم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے فوراً یوکے جانے کا پلان بنایا، جبکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اسی گھر میں تھی۔ فردوس یوکے چلا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس سے وسیم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وسیم کو وہاں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکی نے وسیم کو دھوکہ دیا۔ وسیم اس کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بھی اس کا بتایا تھا، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہیں یوکے کی جو لڑکی پسند آئی ہے وہ ضرور تمہیں دھوکہ دے گی۔ وہاں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں جو تمہارے ساتھ وفادار ہو سکیں۔ تمہارے ساتھ جس نے وفاداری کی تھی، تم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اور تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی زندگی میں خوش رہ سکو۔ لیکن وسیم ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ نہیں بھائی، اب آپ غلط سوچ رہے ہیں، وہ لڑکی میرا ساتھ دیتی ہے، وہ مجھ سے ضرور شادی کرے گی۔ لیکن جس دن وسیم نے اس کے ساتھ منگنی کی، اسی روز پتہ چلا کہ وہ لڑکی اسی کے دوست کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ میں نے جیسے ہی فردوس کی یہ باتیں سنی تو مجھے بہت برا لگا۔ مجھے وہ سب یاد آنے لگا جو وسیم نے میرے ساتھ کیا تھا، اور اس کے بعد جو سچائی سامنے آئی کہ اس نے میرے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے اس کے بارے میں برا نہیں لگنا چاہیے، چاہے وہ فردوس کا بھائی تھا، پر فردوس کو بہت زیادہ رنجیدہ دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے میں نے اسے حوصلہ دیا
اور کہا کہ تم وسیم کو پاکستان لے آؤ اور اس کے لیے اچھی سی لڑکی تلاش کرو تاکہ وہ اس غم سے نکل سکے۔ یوں فردوس نے میری بات مان لی۔ اس نے وسیم کو سمجھا کر ایک اچھی لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ وسیم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی وسیم کو معاف کر دیا۔ یہ سچائی ہم نے کبھی بھی وسیم کی آنے والی بیوی کو نہیں بتائی کہ جو بچہ میرے پاس ہے وہ دراصل وسیم کا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔